سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات محترم یہ ہے شان مصطفیٰ، بے شک. یہ ہے شان مصطفیٰ. اور ایک بات یاد رکھو، سنو بڑی اہم بات کہوں گا. کیا جناب ٹائم بولو؟ اچھا صرف 15 منٹ باقی ہے نہیں؟ تو سنو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہے نہیں، دونوں ایک جنگ آئی اور ایسی حالت میں کافر حملہ کرنے کے لیے نکلے مکے سے، جب وہاں کے مسلمان کھیتی نہیں ہونے کی وجہ سے، معاشی حالت سے، اکنامیکل پوزیشن ٹوٹلی ڈاؤن ہو چکی تھی وہاں کے مسلمانوں کی. سبحان اللہ. پورا پوزیشن گر چکا تھا معاشی طور پہ وہاں کے مسلمانوں کا. موقع دیکھ لیے، بولے اچھا موقع ہے، پیسہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، تو لوگ ہتھیار لائیں گے کیسے، جنگ میں جائیں گے کیسے، چلو حملہ کریں گے، چلو مدینے پہ حملہ کریں گے. نکلے. ارے اگر ہماری تاریخ کو جانتا تو وہ ایسا نہیں کہتا. بے شک. ہے لے، ہماری تاریخ کو جانتا تو ایسا نہیں کہتا. ارے ہماری تاریخ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھ، سر کٹ کے 1400 سال ہو گیا مگر خون کی تازگی پتھر پہ آج بھی باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتھر پہ آج بھی باقی ہے. ایسی گہری تاریخ ہم رکھتے ہیں کہ جہاں ہاتھ مارتے ہیں نشان قیامت تک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مارتے ہیں سبحان اللہ. نشان قیامت تک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی شان کی ملکیت ہماری ہے. تو حضرات محترم، اب ذرا دیکھیے جنگ آئی اور کیسی پلاننگ معلوم. صرف 3-4 لوگوں کو معلوم کہاں جانا ہے، کافروں کو، بڑوں کو. پوری فوج کو پلاننگ سسپینس میں ہے نہیں، سسپینس ہے، کسی کو نہیں معلوم. بولے فوج کو چلو جدھر لگ گئے جانا. اور پلان کیا تھا؟ رات میں حملہ کرنا، نیند میں، کسی کو نہیں بولنا. ارے نادانو، کس کے شہر پہ حملہ کرنے جائے؟ واہ واہ سبحان اللہ. ارے وہ نبی جو مسجد نبوی کے چبوترے پہ بیٹھ کے فرشتوں کی حرکت پہ ہمیشہ نظر رکھے. واہ واہ سبحان اللہ. فرشتوں کی حرکت پہ ہمیشہ نظر رکھے. دیکھنا ہو تو ترمذی میں حضرت حذیفہ کو بولو، کہتے ہیں کہ دیکھ یہ فرشتہ ہے، پہلی بار دنیا میں آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر فرشتے کی حرکت کو میرے نبی جانتے ہیں، تو مکے کے لشکر کو میرے نبی کیسے نہیں جانتے؟ کیسے نہیں جانتے؟ اب سب کو جمع کیا، بولے دیکھو حملہ ہو رہا، تیاری کرو. آقا دیکھے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیمار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، کھیتی نہیں ہوئی، پانی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں پڑا، ان کے پاس کیا بھی نہیں ہے. مگر اب میدان جنگ میں جانا بولے تو کھانا ہونا، ہتھیار ہونا، جانور ہونا، پھر گھر میں بھی بچوں کو دینے کچھ بھی ہونا، یہ سارے چیزیں ہونا. تو آقا نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں قربان کر دے. اعلان کیا کہ ہے کوئی قربانی دینے والا ایسے نازک وقت میں تو لائے، وہ اپنے اپنے مال کو پیش کرے. تو ہر کوئی گیا جس سے جتنا بن پڑا لایا. مگر اس زمانے میں ہائیلی پوزیشن کے 2، حضرت عمر، حضرت ابوبکر. سبحان اللہ. 2 بڑا اچھا مال، حلال مال، وہ بھی کمائی کا عنوان رخ مصطفیٰ پہ لٹانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی عنوان ہوتا تھا ان کے پاس. تو اب دیکھیے 2، مگر ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر تو ہمیشہ اتنا دیتے تھے کہ سب سے آگے وہ نکل جاتے تھے. اب ایک دن حضرت عمر پلان سوچ کے بیٹھے کہ ایک نہ ایک دن میں دینے میں ابوبکر سے آگے جاؤں گا. اب وہ جلن نہیں جی، اس کو جلن نہیں بولتے. ایک والد سے 2 بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی؟ واہ سبحان اللہ. بھائی 2 ہے، ایک باپ سے کیسے ہوتی؟ روزانہ جو ہے نا چھوٹا بھائی روز لے کے 5 روپے لے کے بھاگتا، تو بڑا بھائی پلان ڈال کے رہتا، ایک نہ ایک دن وہ پیسے میں لے کے جاتا. تو یہ جلن نہیں بولتے، یہ محبت بولتے، یہ لاڑ بولتے. تو ایسے ہی معاملہ دونوں کا تھا. انہوں نے نا سوچ کے بیٹھے کہ بھائی برابر میں ایک نہ ایک دن حضرت ابوبکر سے زیادہ مال لوں گا اور آقا کی دعا لوں گا.
تو موقع آیا. کیسا آیا کہ اب حضرت ابو بکر کی تجارت نہیں چل رہی, بزنس نہیں چل رہا, بزنس نہیں چل رہا, بزنس کے ماسٹر, مگر اب حالات ایسے آ گئے اطراف کے بارڈر کے کہ پورا ٹارگیٹ, تاریخ پڑھو, پورا ٹارگیٹ حضرت ابو بکر کا مال بنا ہوا بارڈر پہ. ایسے حالات, تاریخ بتانے کا وقت نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر اب تھوڑے ویک ہیں پیسہ اور تنا جمع کرنے میں. حضرت عمر جانتے تھے حالت, بولے موقع اچھا ہے, آج ابو بکر سے زیادہ دوں گا, سرکار کی زیادہ دعا لوں گا. سبحان اللہ. جلدی جلدی گھر کو گئے, بڑی پوٹلی اٹھا کے لائے. سب جنے اتنا جو بھی تھا لائے, انہیں بڑی پوٹلی حضرت عمر لائے, لا کے رکھے. تو آقا دیکھے بہت زیادہ مال ہے, تو ایک چیز پوچھی, کیا اے عمر اتنا زیادہ, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے نہیں چھوڑے؟ اتنا زیادہ لائے, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے نہیں چھوڑے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, گھر میں جتنا تھا جمع کیا اس کے 2 حصے کرا, ایک حصہ گھر والوں کو چھوڑ کے آیا, ایک حصہ آپ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول اللہ بولے کہ عمر خدا تمہیں ترقی دے. رسول اللہ نے دعا دی. اب حضرت عمر کو بے چینی ہے کہ ابو بکر اب تک نہیں آئے اور میرے سے تو کمیز لاتے, اس واسطے کہ تھوڑا مسئلہ ٹائٹ ہے, کمیز لاتے بول کے خوش ہے, آج اپن عمل میں آگے ہے. مگر ذرا دیکھیے میرے دوستو, محبت پکی ہے تو ایک سجدہ کروڑ سجدوں پہ بھاری ہوتا ہے. بے شک بے شک. لگاؤ پکا ہے تو ایک سجدہ پورے گناہوں کو پانی کر دیتا ہے, اگر لگاؤ پکا ہے تو. اب دیکھیے حضرت عمر کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر بھی ایک پوٹلی اٹھا کے لائے. اب پوٹلی اٹھا کے لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیے, کھولا, مال بہت ہی تھا. سرکار یہی سوال ریپیٹ کرے, بولے کہ ابو بکر اتنا سارا مال, ارے وہ گھر والوں کے لیے کہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم سنا, گھر میں گیا, گھر میں جتنا مال تھا سارا مال جمع کیا, سارا مال ایک جگہ جمع کیا, پوٹلی کو باندھا, سر پہ اٹھا لایا. اب گھر کا جتنا مال ہے وہ آپ کے قدموں میں ہے اور گھر والوں کے لیے آپ کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہو اور مال کو آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہو.